من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود مکمل ہوتی ہے اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ اس پارے کا حصہ ہے۔ جہاں تک سورہ ہود کا تعلق ہے تو یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ جامع ترمذی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، لقد شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، مجھے سورہ ہود نے، مرسلات نے، واقعہ نے، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان صورتوں کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، آخر کیا ہے ان صورتوں میں؟ ان صورتوں میں انذار و تحذیر کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مختلف قوموں کی طرف بھیجے جانے والے رسول، پھر ان رسولوں کے ساتھ قوموں کا بیہیو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس بیہیو کے مطابق سلوک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان واقعات کو پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر جہاں تسلی کا ساماں ہوتا تھا، وہاں ان قوموں کی تباہی کے واقعات آپ کو افسردہ اور غمزدہ کر دیتے تھے۔ تو سورہ ہود ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جنہوں نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ تو 12ویں پارے کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رب پر ویسے توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں تو وہ تمہیں بھی ویسے ہی کھلائے گا جیسے انہیں کھلاتا ہے۔ وہ صبح صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کے پیٹ پوٹے خالی ہوتے ہیں، جب وہ شام کو پلٹ کے آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمانوں میں ہی تمہارا رزق ہے، اور جو تم سے وعدے کیے جاتے ہیں ان تمام کی تکمیل بھی آسمان سے ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے کہ رزق کا وہی مالک ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہر جان کے متعلق وہی جانتا ہے کہ اس کا قرار، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے اور اس کے الوداع ہونے کی جگہ کون سی ہے۔ تو جہاں سے انسان منتقل ہوتا ہے اور جہاں انسان ٹھہرتا ہے، ان دو مقامات کا، ان دو جگہوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی عالم ارواح میں پہلے آدمی تھے، انسان تھے، اس کے بعد باپ کی پیٹھ، پشت مراد دی جا سکتی ہے، رحم مادر اس سے مفسرین نے مراد دیا ہے، اور پھر سپرد کیے جانے کی جگہ برزخ اور قبر مراد لی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہی ہم نے تمہیں بنایا، اسی میں ہی ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں، اور اسی سے ہی ہم کل قیامت کو تمہیں اٹھائیں گے اور کھڑا کریں گے۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ سورہ ہود پیغمبروں کے واقعات کا ایک بڑا مبلغ اور بڑا حصہ اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ بات کا آغاز رب العزت نے یوں کیا، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والسمیع والبصیر هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ فرمایا کہ دو گروہوں، دو فریقوں کی مثال، ایک سننے والا اور دیکھنے والا گروہ ہے اور دوسرا اندھا اور بہرا طبقہ ہے۔ تو هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک پیغمبروں کی دعوت پہ لبیک کہنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو قبول کرنے والے ہیں، اور دوسرا طبقہ
وہ ان آیات اور ان احکامات سے اندھے اور بہرے کا سا سلوک کرنے والا ہے، تو کیا یہ دونوں انجام اور نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کیا وہ نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور پھر پہلا قصہ یہاں پر جنہیں پڑھ پڑھ کر بڑے دکھی ہوتے تھے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ دعوت 950 برس دی ہے، قوم مذاق اڑاتی، ٹھٹھا کرتی، تمسخر اڑاتی، اور وہ کہتے کہ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیروکار تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ادنا اور معمولی لوگ ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی سیدھی راہ پہ نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ٹھٹھا کرتے، تمسخر اڑاتے۔ تو اللہ کے نبی نوح انہیں کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، جس طرح تم ہمارا تمسخر کر رہے ہو کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے اللہ کا حکم پا کے، تو وہ کے لوگ مذاق کرتے تھے کہ نہ تو کوئی ایسا یہاں پر خطہ منطقہ ہے کہ جہاں کوئی دریا یا سمندر قریب ہو، کہاں چلائیں گے آپ اس کشتی کو؟ مذاق کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ فرمایا آپ انہیں کہہ دیجئے جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ رب العزت کے نبی کی بات جب انہوں نے ٹھکرائی، بالآخر لمبی دعوت، اب یہ ہمارے نبی کی تسلی کا بھی پیغام ہے کہ آپ حضرت نوح کا واقعہ اپنے سامنے رکھیں کہ کتنا لمبا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی سبت و ثبات و استقامت و استقلال کے ساتھ، تو آپ بھی اے پیارے حبیب فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی ویسے صبر کریں جیسے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، ڈٹرمنیشن کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزم و ولولہ کے ساتھ اور استقلال و ثبات کے ساتھ کہ آپ کے پایہ ثبات میں کسی قسم کی جنبش اور لغزش نہیں آنی چاہیے۔ ان ہمت والے پیغمبروں کی طرح آپ بھی ڈٹ کے کھڑے ہوں۔ بالآخر نوح علیہ السلام کے فالوورز اور پیروکار کشتی میں سوار ہونے والے سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت کے ان کے نافرمانوں کو، جن میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا، ڈبو دیا، اور وہ کہنے لگے یا اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے انہو عامل غیر صالح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جی میرا بیٹا تو میرے اہل سے ہے، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، جبکہ اہل کا معنی پیروکار ہے یہاں پر، تو اللہ نے کہا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ اچھے عمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا قصہ، کیونکہ وہ پہلے رسول تھے، اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر۔ پھر سیدنا ہود علیہ السلام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی جا کے اپنی قوم سے یہی کہا، توحید کا نعرہ رستخیز بلند کرتے ہوئے کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں ہے، مگر انہوں نے نہ مانا۔ پھر اللہ رب العزت نے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک اللہ رب العزت نے اس قوم پر جڑ سے اکھیڑ دینے والی طوفانی اور تند ہوا چلائی، جو یخ بستہ ٹھنڈی بھی تھی اور بہت تیز بھی تھی، طوفانی بھی تھی، جس ہوا نے انہیں یوں گرا دیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے گرے پڑے ہوں، یوں اللہ رب العزت نے اس قوم کا یہ حشر کیا۔ پھر سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود والوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، معجزے کے طور پہ ان کی قوم کی ڈیمانڈ پر ہم نے اونٹنی بھی پہاڑی سے برآمد کر کے دکھائی، مگر ان کے ہی ایک اشقا بدبخت ترین شخص نے اس اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور ان کی پانی پینے کی باری کو بھی پامال کیا۔ تو اللہ رب العزت کے ملک فرشتے نے چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے،
اور اللہ رب العزت نے زلزلے سے اس باقی قوم فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے پکڑ لیا اور یہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرا دیے گئے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئے جب وہ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور ان کے ہاں آئے مگر انسانی روپ میں آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہاں پر کہ کس قدر زبردست وہ میزبان تھے اور اپنے مہمان کا اکرام کرنے والے تھے، ثابت ہوتا ہے کہ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ انہوں نے لمحہ بھر کا توقف کیے بغیر ایک روسٹڈ بچڑا ان کے سامنے لا کے بھون کے رکھ دیا۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہم نکرہم واوجس منہم خیفہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کھانے کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، انہیں اوپرا اجنبی جانا اور ڈر محسوس کیا، تو وہ کہنے لگے لا توجل، آپ خوف مت کیجئے، آپ ڈریے مت، انا رسول ربک، ہم کوئی بشر انسان تھوڑی ہیں، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے نمائندہ ہیں، اور ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اب یہاں طاقچے میں ان کی بیوی کھڑی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کبر سن تھی، بڑھیا تھی، ملائکہ نے انہیں سلام کہا، السلام علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پہ سلام ہو، اور ساتھ ہی بیٹے کی پیدائش کی بشارت دی۔ وہ کہنے لگی رہی یہ بڑھیا یہ کیسے بچے کو جنم دے گی، میں تو فانی ہوں، عمر کو پہنچ چکی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کا کام یوں ہی ہے، جب وہ اس سے کرنے پہ آتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو بس یوں ہی ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے کا قصد کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب انہیں یہ علم ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں یجادلون فی قوم لوط، حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی ہم سے لوط علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے لگی کہ وہ تو ہمارے ہیں اور ان کے کچھ پیروکار بھی صالح لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور آپ اس بستی پہ تباہی ڈھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون کون ہے، آپ اس کی فکر مت رکھیے، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، یقیناً ہم لوط کو اور ان کے پیروکاروں کو نجات دینے والے ہیں، اور مجرموں کا ساتھ دینے والی ان کی بیوی اور ان کے گمراہ قوم کے لوگ وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی عذاب کی بھیٹ چڑھنے والے ہیں۔ پھر یہاں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ فرعون کی طرف وہ گئے، بالآخر پانی کی غرقابیوں کے وہ سپرد ہوا، اور آخر میں ہمارے نبی سے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَعْدَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ، فرمایا یہ جو سب قصے ہم نے آپ کو پیغمبروں کے سنائے ہیں، کیوں سنائے ہیں؟ اس لیے سنائے ہیں کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَعْدَكَ، تاکہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں، آپ کو ٹھہراؤ عطا کریں، آپ کو ثابت قدمی ان سے ملے کہ آپ کوئی پہلے ہی نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی قوموں نے اس طرح کا سلوک کیا ہے، پیغمبر ٹھکرائے گئے، مسترد کیے گئے، ایذائیں پہنچائے گئے، اذیتیں دیے گئے، مگر انہوں نے صبر کیا۔ تو آپ بھی ان ہمت والے پیغمبروں کے ان قصص کو سامنے رکھ کے ہمت و صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ یہ سب پیغمبروں کے قصے سنانے کا سامان ہم نے اس لیے کیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَعْدَكَ، تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں اور آپ کے دل کی تسلی کا ہم سامان کریں۔ پھر سورہ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام ان کے متعلق پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا جب آپ معراج پہ گئے کہ وَكَأَنَّهُ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، واہ کیا بات ہے، گویا وہ تو ایسے تھے کہ جیسے انہیں آدھا حسن ہی دیا گیا ہے۔ اب آدھا حسن کیا اس وقت جو لوگ تھے ان سب کے حسن کا آدھا حسن، یا ساری کائنات کے لوگوں کے حسن کا آدھا حسن؟ اس کی صحیح یا حقیقی تعبیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اس قدر وہ حسین تھے کہ انہیں دیکھ کے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی چھریوں اور دوسرے ہاتھ میں جو پھل تھے انہیں کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، نہ صرف کاٹ لی بلکہ بری طرح کاٹ لی اور زخمی کر لی۔ اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا کہ گویا انہیں تو آدھا حسن دیا گیا ہے، اور ان کا یہ ایک اعزاز ہے کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کہ
یوسف بھی نبی ہیں، ان کے والد یعقوب وہ بھی نبی ہیں، ان کے والد اسحاق وہ بھی نبی ہیں، ان کے والد ابراہیم وہ بھی نبی ہیں۔ یہ شرف صرف اور صرف سیدنا یوسف علیہ السلام اس میں متمیز ہیں، اس میں متفرد ہیں، اس میں منفرد ہیں، اس میں مثالی ہیں، اس میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انہیں رتبہ، انہیں شرف اور انہیں مقام بخشا ہے۔ تو سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی مکی دور کے آخری دنوں کے اندر یہ صورت آپ پہ نازل فرمائی کہ جب آپ اپنے قریبیوں کی طرف سے ستائے جا رہے تھے، اپنے خاندان کی طرف سے اذیتیں اٹھا رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے نبی یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ وہ بھی اپنے قریبیوں، اپنے سگے بھائیوں کے ہاتھوں ستائے گئے۔ آپ بھی اپنی قوم قریش اور اس کی شاخ بنی ہاشم کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں۔ ملتا جلتا دکھ ایک جیسے ہوں تو دکھ سہنے آسان ہو جاتے ہیں۔ بندہ جس طرح کی آزمائش سے گزر رہا ہو، اسی طرح کی آزمائش سے کوئی قریبی بھی گزر رہا ہو، دونوں مل بیٹھے تو ایک یہ کامن ویلیو، قدر مشترکہ اس دکھ کو سہنے کے لیے ایک طرح کی آسانی فراہم کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر بھی اپنے خاندان کے لوگوں سے کہتے تھے، اے نبی آپ انہیں کہیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور بھائی میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا دین کی تبلیغ کے ضمن، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پہ جو میرا تم پہ حق بنتا ہے اس کا تو خیال کرو۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تمہارا خون ہوں، میں تمہاری قوم اور قبیلے کا ہوں، میں اسی قبیلے کا فرد بشر ہوں، کم از کم اس چیز کو تو تم فراموش نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو تبلیغ میں یہ کہتے تھے کہ میں تم میں سے ہوں۔ اللہ نے بھی کہا کہ اس چیز کو دعوت میں ریفرنس بنائیے، حوالہ بنائیے، لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی اجرت میں تم سے نہیں مانگتا، لیکن قرابت داری کی وجہ سے جو قریبی کو محبت ملتی ہے وہ تو مجھے دو۔ ساحر کہہ دیا، کاہن کہہ دیا، جادوگر کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، طرح طرح کے اتہامات اور الزامات کی بارش کر دی، شخصیت اور کردار کشی کی، ہر طرح کے عمل کی نفی کی۔ پہلے صادق و امین کہتے تھے، جب لا الہ الا اللہ کی بات کی ہر طرح کی کردار کشی شروع کر دی۔ کوئی اجرت میں تم سے نہیں مانگتا، لیکن میں تمہارا خون ہوں، قرابت کی وجہ سے جو مودت میرا حق بنتی ہے وہ تو مجھے دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں۔ اپنے باپ سے ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا ہے، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے کوئی مکر کریں گے، تیرے خلاف کوئی سازش اسے پروان چڑھائیں گے۔ کہنے لگے ایک دن آ کے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے ہیں، یرتع ویلعب، یہ کھائے پیے اور ہم اس کی کھیلے کودے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا نگل جائے، کھا جائے۔ تو بس یہی بات انہوں نے دل میں رکھ لی، اور وہ ایک دن شام کو روتے ہوئے اور خون آلود کرتا لائے باپ کے پاس، بچاؤ اللہ قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، ایک جھوٹ موٹ کا کرتا خون میں اسے لپیٹ کے لائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے اسے تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کہا تمہاری جانوں کا ہی کیا دھرا لگتا ہے، سو اس پہ میں اچھا صبر کروں گا۔ مفسرین نے لکھا یہ کرتا بھی بڑا عجیب کرتا تھا کہ جب ایک مرتبہ جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایسی شکل میں پیش ہوا کہ یہ خون آلود تھا، تو خون آلود کرتا حضرت یعقوب کو نابینا کر گیا۔ مگر یہی کرتا جب یوسف علیہ السلام دوسری مرتبہ ان کا ذکر ہوتا ہے، جب عزیز مصر کی خاتون ان پہ ڈورے ڈالتی ہے اور دروازے بند کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے سے پکڑتی ہے، کرتا پھٹ جاتا ہے۔ تو پھر جب بادشاہ کے سامنے ایک شاہد گواہی دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت قصوروار ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کرتا کیا کرتا تھا کہ جب دوسری بار اس کرتے کا ذکر قرآن میں یوں آیا کہ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، دیکھا گیا تو وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قال انہ من کیدکن
کہا یہ تمہارے مکر سے ہے، یہ تمہارا مکر لگتا ہے، ان کیدکن عظیم، اے عورت تیرا مکر، یہ اے عورتوں تمہارا مکر بڑا ہی عظیم ہے۔ اور یہ کرتا کیا کرتا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بعد ازاں سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے اور تخت شاہی پہ بیٹھ گئے اور بھائی وہاں پر غلہ مانگنے کے لیے گئے کھڑے ہیں اور اپنا کرتا وہاں سے بھجوایا ہے، تو یہی کرتا ہی تھا کہ جس کے باعث جناب یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس پلٹی ہے۔ لہذا خون کے اندر لپیٹ پہ کرتا لائے، کہنے لگے تمہارا کیا دھرا لگتا ہے، میں اس پہ اچھا صبر کروں گا۔ اور پھر جا کے کیونکہ کنویں میں گرا آئے تھے، وہاں ایک قافلہ آیا، کوئی انہیں نکال کے لے گیا، اور وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، چند کھوٹے سکوں کے عوض انہوں نے بھی بیچ دیا، اور وہ ان سکوں کی وصولی اور حصولی میں بھی برغبت کہ جناب یوسف سے باہر طور جان چھوٹے، بدلے میں چاہے کچھ ملے نہ ملے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں ان سکوں سے ان درہموں سے کوئی رغبت نہیں تھی، وہ باہر طور اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے کہ کسی طور یخد لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، ہمارے ابا کا چہرہ ہمارے لیے ہی وقف ہو جائے، ایک دفعہ تو پھینکو نہ کنویں میں، بعد میں صالح بن جانا، بعد میں نیک بن جانا۔ یہ تصور بڑا خطرناک ہے کہ چلو اب تو گناہ کر لو، بعد میں نیک بن جانا، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب جناب یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے یوں پہنچ گئے شاہی گھرانے میں کہ خاتون گئی، دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ تو عین ممکن ہے کہ ہمیں نفع دے اور ہماری اولاد بھی نہیں ہے، یہ ہم اسے اپنی اولاد بنائیں۔ یہ عزیز مصر کہنے لگا، یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کی بیوی نے کہے تھے۔ جب ان کے صندوقچے کو دیکھا تھا تو اللہ پاک نے فرعون کی بیوی آسیہ کو نفع دیا، اور یہاں عزیز مصر کی بیوی نہیں کہہ رہی بلکہ عزیز مصر کہہ رہے ہیں عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عزیز مصر نے نفع پایا حضرت یوسف علیہ السلام سے، نہ کہ عزیز مصر کی بیوی نے نفع پایا۔ تو اللہ بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے، اللہ کے بارے میں جو جیسا گمان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی اذ ذکرنی فلیظن بی خیرا، میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اس کے ساتھ ہوں، جیسا میرے متعلق وہ گمان کر، اسے چاہیے کہ میرے بارے میں وہ اچھا گمان کرے۔ تو اب تنہائی، شاہی محل، اور اس نے دروازے بند کر لیے اور سرداری اس کے پاس ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ گناہ کرنے کا ہر پہلو اور ہر سہولت اور ہر طرح کی فیسلٹی وہاں پر موجود ہے، اور گناہ سے بچنے کی کوئی راہ بظاہر وہاں پر موجود نہیں ہے۔ شباب بھی ہے، جوانی بھی ہے، پیشکش بھی دوسرے فریق کی طرف سے ہے، اور ادھر سرداری بھی ہے، ان کے پاس اختیار بھی ہے، اور یہ غلام اور بے بس بھی ہیں۔ لہذا ہر چیز اس خاتون کی فیور میں ہے، اور یہاں یوسف علیہ السلام غلام ہیں، بے بس ہیں، دروازے بند ہیں، تو بچنے کی کوئی راہ بظاہر موجود نہیں ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، فرمایا اس خاتون نے برائی کا سوچ لیا، اگر یہ بھی ارادہ کر لیتے، رب کے برہان کے دلیل کے معصومیت کے ہاتھ نے پیغمبر کو بچایا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور میں اسی طرح ہم نے ان سے فحاشی کو اور بے حیائی کو دور کر دیا کہ انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور جب نکلے باہر تو عزیز مصر وہاں پر موجود ہیں، اور یہ عورت کہنے لگی مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ السُّوءَ إِلَّا أَن يُسْجَنَ، کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا سزا ہونی چاہیے اس کی جو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ برا ارادہ کرے۔ اندر خود ڈورے ڈال رہی تھی اور جناب یوسف کے حسن پہ فریفتہ ہوئی پڑی تھی، اور خود اپنا آپ ان پہ پیش کر رہی تھی، وہ اپنی عزت کے تحفظ کے لیے وہاں سے بھاگے، باہر آ کے بالکل ہی مکر گئی، کہنے لگی آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو برا چاہے اور سوچے ان کی کیا سزا بنتی ہے۔ پھر خود کہنے لگی جیل ہی بنتی ہے کہ جیل میں انہیں بھیج دیا جائے۔ نہ یہاں تحقیق کی، نہ یہاں کوئی اس طرح کا اور انویسٹیگیشن کا مسئلہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نہ کردہ گناہ، ایک نہ کردہ جرم، لگایا گیا بہتان اور الزام، اس کے ضمن
جیل میں چلے گئے اور بعد ازاں بہت ساری عورتیں حضرت یوسف کے حسن کے تذکرے پھیل گئے، کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل محبوب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب چلے گئے، جیل کے ساتھی ہیں، خواب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ رہے ہیں۔ دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میں شاہ کو شراب پلاتا ہوں، کہا تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور جس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے نوچتے ہیں یہ تو سلیب دیا جائے گا اور اس کو پھانسی ہوگی۔ اور پھر وقت آیا، کئی برس گزرے، بادشاہ نے خواب دیکھی، عزیز مصر نے خواب دیکھی کہ 7 دبلی گائیں ہیں اور ان کو 7 لاغر گائیں کھا جاتی ہیں، ایسے ہی 7 سب سٹے اور 7 جو ہے وہ بالکل خشک بالیاں انہوں نے دیکھی۔ انہوں نے خواب پوچھا خواب کی تعبیر کرنے والے جاننے والوں سے، انہوں نے کہا اضغاث احلام، یہ تو پریشان کن خیالات ہیں، ہم تو ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اور وہاں وہ ساقی موجود تھا جو حضرت یوسف کے ساتھ وہاں جیل میں رہتا تھا اور رہا ہو کے بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، وہ کہنے لگا جی مجھے بھیجیے، میں اس ضمن کچھ آپ کے لیے خدمت دے سکتا ہوں۔ حضرت یوسف کے پاس وہ آیا، کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف حد درجہ سچے یوسف، ایھا الصدیق حد درجہ سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، ان 7 دبلی گائیوں کے متعلق تو ہمیں بتلائیے، انہیں 7 لاغر گائیں کھا جاتی ہیں اور 7 سرسب سٹے ہیں اور 7 جو ہے وہ خشک اور قحط زدہ سٹے ہیں، ان کی ذرا تعبیر بتائیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو بھی پہلے جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی کہا جب تک کھانا آتا ہے نا میری بات سنو، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، پیغمبر کو تھوڑا سا وقت پہ ملے تو وہ تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہمارے نبی کریم یہودی کے بچے کی بیمار کرسی پہ گئے، آپ نے کلمہ اسے پڑھا دیا، کلمہ وہاں پیش کر دیا، ہلکا سا بھی وقت پیغمبر کو ملتا ہے وہ دعوت اور حجت کے اتمام سے پیچھے نہیں رہتا ہے۔ اب انہوں نے خواب پوچھا، جناب یوسف کہتے ہیں بتلاتا ہوں، کھانا آنے تک تمہارا مسئلہ تعبیر ضرور میں بتاؤں گا، لیکن پہلے میری سنو، کیا بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک وحدہ لا شریک زبردست غالب رب بہتر ہے؟ توحید کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں بادشاہ کے سامنے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس نمائندہ بادشاہ کا آیا، یہ کہنے لگے میں تو نہیں جاؤں گا، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے بارے میں بتاؤ جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، ان کا فتنہ، ان کا پروپیگنڈا، وہ میری حیثیت عرفی کو جو بٹا لگا، میرے تشخص کو جو مجروح کیا گیا، میں نے کسی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا، مگر یہ سب کچھ ہوا تو اب مجھے بلایا جا رہا ہے، نہیں، پہلے میرے کردار کی کلیئرنس، پہلے میری صداقت کی سچائی کا ثبوت۔ پیارے پیغمبر محمد کریم نے فرمایا کیا صبر تھا جناب یوسف علیہ السلام کا، میں اگر اس طرح کی جیل میں ہوتا اور مجھے بادشاہ کی طرف سے بلاوا آتا میں تو بھاگم بھاگ آ جاتا اور رہائی میں حاصل کرنے کے لیے اس کی بات کو، اس کی پیشکش کو قبول کرتا، لیکن عظیم صبر اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیا۔ ہمارے نبی نے تعریف فرمائی کہ جب ان کے پاس بادشاہ کا ایلچی بلانے کے لیے آیا، کہنے لگا نہیں پہلے بتاؤ ان عورتوں کا کیا بنا، تو پھر یہاں ان عورتوں کو خطاب کیا گیا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بتاؤ تو ذرا کیا حقیقت تھی اس مسئلے کی کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس اور ان کی جان سے بہکانا چاہا۔ وہ کہنے لگے قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، یہ سب کا سب ہمارے ہی نفس کی خرابی تھی اور ہمارے ہی نفس کی شرارت تھی۔ اب الان حس الحق، اب حق جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ باقی قصہ 13ویں پارے کے آغاز میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔